سور اللہ کی بنا ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر جاندار اللہ نے کسی مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سور اور اس کا بچہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اگرچہ اسلام میں سور کا استعمال حرام ہے، لیکن اس کی تخلیق میں اللہ کی اپنی حکمت موجود ہے، جیسے ماحول کی صفائی کو برقرار رکھنا، جنگلات کی زمین سے فضلہ ختم کرنا، سائنسی تحقیق کے لیے اہم ہونا۔ اسلام نے صرف کھانے اور استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ چین کے لوگ سور کو خوشحالی اور رزق کی علامت سمجھتے تھے۔ گھروں میں پالنا عام تھا۔ قدیم سکہ پر سور کی شکل بھی بنی ہوتی تھی۔ عراق میں سور کو کھانے کے علاوہ کھیتوں میں مٹی پلٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مصر میں کہیں اسے پسند کیا جاتا تھا، کہیں اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کی حیثیت الگ الگ علاقوں میں مختلف تھی۔ رومیوں کے ہاں سور معیشت، تجارت، کھیتی اور مذہبی تہواروں میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ سور کو سب سے پہلے ترکی، عراق، شام میں پالا گیا۔ اسلام آنے سے ہزاروں سال پہلے سور کی نسل انسانوں کے ساتھ رہنا شروع ہو چکی تھی۔ قرآن پاک میں خنزیر کے گوشت کو 4 جگہوں پر حرام قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ نحل۔ اسلام کا حکم: کھانا حرام، بیچنا حرام، پالنا حرام، مذہبی طور پر ناپاک، مگر سائنسی معلومات حاصل کرنا۔ اسلام نے انسان کی صحت اور روحانیت دونوں کی حفاظت کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے۔ مسلمان سائنسدان جیسے ابن سینا، ابن النفیس، رازی، بیرونی، وہ خنزیر کے جسمانی ڈھانچے کو علمی طور پر پڑھتے تھے، لیکن اسے استعمال بطور خوراک نہیں اپناتے تھے۔ اسلام میں علم لینا فرض ہے، مگر حرام چیز کا فائدہ لینا جائز نہیں۔ جب اسلامی دنیا کتابیں لکھ رہی تھی، علوم پھیلا رہی تھی، تب یورپ کے شہروں میں سور صفائی کا ذریعہ تھے۔ گھروں کے باہر آزادانہ گھومتے تھے، اعضاء اور امراض کی تحقیق میں استعمال ہوتے تھے۔ یورپ کی معیشت سور پر کافی حد تک منحصر ہو گئی تھی۔ آج سور مختلف مقاصد میں استعمال ہوتے ہیں۔ ریسرچ، میڈیکل سائنس، دماغ کی ترقی، اعضاء کی پیوند کاری کی تحقیق، جینیات، ویکسین کے مطالعہ۔ اسلامی علماء کہتے ہیں جس تحقیق میں حرام چیز کا فائدہ نہ لیا جائے وہ جائزہ ہے۔ اسلام نے سور کو حرام کیوں کیا؟ 4 بڑی وجہیں۔ جسمانی نقصان: سور کے جسم میں پائے جانے والے جراثیم انسان میں خطرناک بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ روحانی پاکیزگی: اسلام ناپاک چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سور فطری طور پر نجس العین ہے۔ انسانی صحت کا تحفظ: اسلامی قوانین ہمیشہ انسان کے فائدے میں ہوتے ہیں۔ اخلاقی و سماجی حکمت: حرام چیزوں سے دور رہنا ایک امتحان ہے تاکہ انسان ضبط اور ذمہ داری سیکھے۔ سور کے جسم میں جراثیم اور وائرس کی مقدار دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹریکنوسس: سوائن فلو، ٹیپ کیڑے، مختلف فنگس اور بیکٹیریا، یہی وہ بیماریاں ہیں جن سے اسلام نے 1400 سال پہلے ہی خبردار کیا۔ اسلامی علماء کے مطابق سور کی کچھ عادات: بے حیائی، غیرت سے بے تعلقی، ہر چیز کھا جانے کی فطرت، انسان کی روحانی تربیت کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ اسلام میں سور کی حرمت صرف ایک کھانے کی پابندی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ انسان کو پاکیزگی اپنانی چاہیے، ماحول اور خوراک دونوں کو صاف رکھنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو صحت و اخلاق دونوں کو خراب کریں۔ اگرچہ مغربی دنیا میں اسے گوشت، فارمنگ، میڈیکل ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان آج بھی اس سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ، قرآن، حدیث، فقہ کسی بھی جگہ ایسا نہیں لکھا کہ سور کا نام لینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ خنزیر کا ذکر آیا ہے۔ تمام بڑے مکاتن فکر کے علماء کہتے ہیں سور کا نام لینا جائز ہے، تعلیمی مقصد سے لینا بالکل درست ہے۔
اسے کفر کہنے والا شخص غلط ہے۔ اسلام میں کفر صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کا انکار کرے، دین کی توہین کرے، اسلام کا مذاق اڑائے، جان بوجھ کر حرام کو حلال کہے۔ کسی جانور کا نام لینے سے کفر نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب کشتی میں بہت زیادہ جانور سوار ہوئے تو ان کا بہت زیادہ گند وہاں پہ جمع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان تھے، تب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ہاتھی کی دم کو پکڑ کے جھنجھوڑو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اس میں سے خنزیر نر اور مادہ پیدا ہوئے اور وہ وہاں پہ موجود سارا گند کھا گئے۔ آپ کو سور کی ہسٹری کسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائے۔